پھول کی ساخت. اسٹرکچر آف فلاور. ڈنڈی یا پیڈسل. بعض پھولوں میں ڈنڈی ہوتی ہے جسے پھول ڈنڈی یا پیڈسل کہا جاتا ہے. ایسے پھول ڈنڈی دار پھول یا پیڈسلیٹ فلاورز کہلاتے ہیں. بعض میں ڈنڈی نہیں ہوتی. انہیں غیر ڈنڈی دار پھول یا سیسائل فلاورز کہتے ہیں. ڈنڈی کا اوپری حصہ پھولا ہوا ہوتا ہے جسے عرشہ یا تھلامس کہتے ہیں. اس پر پھول کے تمام حصے جڑے ہوئے پائے جاتے ہیں. اکمامہ. کیلکس. پھول کا بیرونی گھیرا سبز پتیوں پر مشتمل ہوتا ہے جو اندرونی حصوں کی حفاظت کرتے ہیں. اکلیچا یا کورولا. پھول کا دوسرا گھیرا پنکھڑیوں پر مشتمل ہوتا ہے. پنکھڑیاں عام طور پر شوخ رنگ کی ہوتی ہیں. بعض اوقات خوشبو بھی پائی جاتی ہے. پنکھڑیاں مختلف اشکال میں اور ملائم ہوتی ہیں. یہ حشرات کو راغب کرتی ہیں جو پارزیرگی میں مدد کرتے ہیں. نرکوٹ. پھول کا تیسرا گھیرا زر ریشوں یا سٹیمنز پر مشتمل ہوتا ہے جسے نرکوٹ یا اینڈروشیم کہا جاتا ہے. زر ریشے نر تولیدی اعضاء ہوتے ہیں. ہر زر ریشہ رشتک یا فلامنٹ اور زردان یا اینتھر سے بنا ہوا ہوتا ہے. ہر زردان میں عام طور پر 2 زردان فصوص پائی جاتی ہیں. زردان میں دانے دار زیرہ دانے یا پولن گرینز پائے جاتے ہیں. چوتھا گھیرا مادہ کوٹ یا گائنوشیم کہلاتا ہے. یہ مادگین یا پسٹل، نے یا سٹائل اور کلغی یا سٹگما پر مشتمل ہوتا ہے. مادگین ثمر برگوں یا کارپل سے بنی ہوتی ہے. مادگین پسٹل عرشے کے مرکزی حصے میں موجود رہتی ہے. عرشے پر ایک پھولی ہوئی ساخت بیض خانہ یا اووری موجود ہوتی ہے. بیض خانے کے اندر مستقبل کے بیج موجود رہتے ہیں جنہیں بیضدان یا اوویوس کہا جاتا ہے. بیض خانے میں ایک پھیلا ہوا حصہ ہوتا ہے جسے نے یا سٹائل کہا جاتا ہے. نے کا سرا کلغی یا سٹگما پر ختم ہوتا ہے. کلغی زیرہ دانوں کو حاصل کرتی ہے. بیضدان بیض خانے سے گدی دار ساخت کے ذریعے جڑا رہتا ہے جسے مشمیہ یا پلاسنٹا کہا جاتا ہے. زر ریشے اور مادگین جنسی تولید کے لیے نہایت لازمی ہوتے ہیں.